ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. جتنے وعدے ہیں وہ حق ہیں. ایمان کی محنت پر، ایمان کی دعوت پر، تعلیم کے حلقوں پر، اللہ کے ذکر پر، قرآن کی تلاوت پر، ماں باپ کا ادب اور فرما برداری پر جتنے وعدے ہیں وہ سب حق. جھوٹ پر، سود پر، ظلم پر، کسی کو ناحق ستانے پر جتنی وعیدیں ہیں وہ بھی حق. وعدے بھی حق ہیں، وعیدیں بھی حق ہیں. نمازیں چھوڑنے پر، گالی بکنے پر، گانا بجانے پر، ماں باپ کو ستانے پر، علماء کی توہین اور بے ادبی کرنے پر جو وعیدیں ہیں وہ بھی حق. پھر آگے اللہ نے فرمایا پل یہ دنیا اور اس کی چمک دمک، یہ اچھل کود، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اسی لیے قرآن کریم میں جنہوں نے اس دنیا سے دھوکہ کھایا، دنیا بھی گئی اور آخرت تو پہلے ہی اپنے ہاتھ سے بگاڑ لی. خسرت دنیا والآخرہ. خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے واقعات قرآن نے ذکر کیے. بڑی دولت ہے، بڑی حکومت ہے، بڑے عہدے، بڑا پیسہ، بڑا زمیندارہ، اب کیا کچھ، لیکن دھوکے میں آ گئے. اس میں لگ کر اللہ ہی تو بھول گئے. اس لیے ہم سے کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. خبردار ایمان والے، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ان کے جیسے مت ہونا کہ جنہوں نے اللہ ہی کو بھلا دیا. کھانے میں، کمانے میں، کسی کو دولت کا نشہ، جیسے نشہ ہوتا ہے نا، تو نشے میں پتہ نہیں چلتا باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، کوئی اللہ والا ہے، کون ہے. نشہ ہے، آئیں شائیں بکتا ہے. ایسے ہی بتلایا دولت کا نشہ، عہدے اور کرسی کا نشہ، خاندان کا نشہ، رنگ روپ کا نشہ. نشے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یوں کہا نشہ کسی کا رہا ہے نہ رہے گا. سارے نشوں کو ختم کرنے والی موت. تم جتنا چاہے بچنا چاہو، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. فرعون کا نشہ بھی اسی وقت اترا تھا جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی. جب ملک الموت نے بندہ رکھا تو کرنے لگا کبھی میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. میں تیری ایسی کیسی کلمہ پڑھنے کو تیار ہے، اب تک اتنا سمجھایا. اس لیے یہ کہتے ہیں نبیوں کے واقعات، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جتنی سامنے ہوگی اور اس کو سامنے رکھ کر ایمان کیسا ہو، عقیدہ کیسا ہو، عبادت کیسی ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہو، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، شوہر کا بیوی ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، مالداروں کا غریبوں کے ساتھ، عوام کا خواص کے ساتھ، عوام کا علماء کے ساتھ، یہ سارے تعلقات بتلائے ہیں اور ہر تعلق کا حق بتلایا. اسی لیے جس کی انسان کو پیدا کیا اس نے بتا دیا کہ مقصد تو ہے میری فرما برداری کے ساتھ جینا ہے اور آنا ہے مجھ کو راضی کر کے میرے پاس. میں راضی ہی ہوتا ہوں فرما برداری سے اور ناراض ہوتا ہوں نافرمانی سے. اس لیے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ پاک سے پوچھا، اللہ پاک
آپ اپنے بندوں بندیوں سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کیا علامت ہے؟ کیسے پتا چلے؟ فرمایا جب راضی ہوتا